اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آج ہم 21ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور آج ہی کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلامی تاریخ کے بہت اہم اور عظیم شخصیات میں آتا ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی کو 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو نماز کی حالت میں زہر آلود تلوار سے زخمی کیا۔ آپ 2 روز تک انتہائی کرب اور تکلیف میں رہے اور 21 رمضان المبارک کو نماز فجر کے وقت آپ شہید ہو گئے۔ آج کی اس خصوصی نشریات میں ہم حضرت علی کے شان و مرتبے کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزما صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی مہمان پہلے ہماری نشستوں کا کافی حصہ رہیں، لیکن پھر اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس طرح ہمیں ٹائم نہیں دے پائیں، لیکن آج اس خصوصی نشریات کے لیے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر، اسلامی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زنیرہ باجی بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آج جس ہستی کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، یہ میں ہر دفعہ یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ ہماری کئی ٹرانسمیشنز ختم ہو جائیں گی، لیکن ظاہر ہے ہم حضرت علی کی شان اس طرح بیان نہیں کر پائیں گے، اور بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایسی چیزیں سننے کو ملیں کہ جو ہمیں آج جب ہم سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ حضرت علی نے اس وقت فرمایا تھا۔ زنیرہ باجی، آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ حضرت علی کی شان و عظمت کے بارے میں قرآن پاک میں کیا بتایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دوں گی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سن لو یا خبردار ہو جاؤ کہ یہ اللہ کے ولی ہیں کہ جن پر نہ کوئی خوف یا ڈر ہے اور نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت، اس کا جو مصداق ہے، یہ جو آیت کا حوالہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، اور اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اس طرح سے کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علی کرم اللہ وجہہ کو حیدر کا لقب دیا، شیر خدا کا لقب دیا، اور اس کے سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تربیت فرمائی۔ یہ جو نسبتیں ہیں، اگر ہر طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، جبکہ اتنی کم عمر تھی، بعض روایات کے مطابق 8 برس اور بعض کے مطابق اس سے بھی کم۔ تو یہ 8 سال ذرا امیجن کیجئے، اگر آپ 8 سال کے کسی بچے کو جانتے ہیں تو وہ بہت بڑی ایک نسبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بغیر کسی شک، بغیر کسی شبے کے، اور اتنی ہمت تھی، اتنی جرت تھی اور اتنا جذبہ تھا کہ آپ ایمان بھی لے آئے۔ اور پھر میں جب یہ آیت کی بات کرتی ہوں کہ اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ تو یہ غم اور خوف دنیاوی بھی ہے اور یہ غم اور خوف آخرت کا بھی ہے کہ نہ وہ دنیا میں ڈرتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ اور دنیا میں ان کی بے خوفی کا عالم ایک تو وہ اعلان نبوت کے وقت نظر آتا ہے کہ چھوٹی سی عمر میں کلمہ حق پڑھا اور پرواہ نہیں کی کہ سب لوگ مخالف بن جائیں گے اور تنقید کریں گے اور ظلم و زیادتی کریں گے۔ پھر ہجرت کی رات یہ بے خوفی نظر آتی ہے کہ جب دشمن تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا کر دروازے پر کھڑا ہے اور ننگی تلواریں اپنی نیاموں سے نکال کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا علی سے کہ آپ میرے بستر پر سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے اور واپس یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے مجھ سے آ ملیں گے۔ اس رات بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونا، اس سے بڑا شاید کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بالکل، وہ جو اس قدر مشتعل تھے، جو اس قدر غصے میں تھے، اگر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملتے تو ریاکشن کیا ہونا چاہیے تھا۔ اور مولا علی اس رات جو سوئے، اور جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور تقوی بھی ہے ان میں۔ اب یہ ایمان اللہ کی ذات پر بھی تھا اور یہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر بھی تھا۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ وہ رات جب آپ بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سوئے تو وہ تو بڑی سخت رات گزری ہوگی۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں کبھی اتنی پرسکون نیند نہیں سویا۔
لوگوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اب آپ امانتیں لوٹا کر جب مدینہ آئیں گے تو ہماری ملاقات وہاں ہوگی، تو اس سے پہلے کسی رات مجھے یہ بھروسہ نہیں تھا کہ صبح ہوگی کہ نہیں، مگر اس رات مجھے پتا تھا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ میں مدینے میں ملوں گا تو میری ملاقات ہوگی، اور میری سلامتی کی یہ ضمانت تھی۔ اچھا، تو یہ یقین کی بات ہے کہ جس طرح آپ نے آپ فرمایا کہ 8 سال کی عمر یا اس سے بھی کم میں، تو اگر ہم آج کل دیکھتے ہیں یا پہلے بھی دیکھتے ہیں تو کوئی مطلب اتنے سیریس ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن اس وقت میں اتنا ایک ویژن رکھنا، ایک اتنا سیریسنس، اور پھر جو آپ نے بتایا کہ وہ رات ظاہر ہے بڑی ایک خطرناک رات کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ مشتعل ہوئے تھے، لیکن اس وقت پھر اتنی مزے کی نیند سونا کہ جس پہ خدا کی قسم کھا لی گئی۔ اب اس میں دیکھیں یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جیسے ابھی آپ نے منقبت میں بھی سنا، ہم اس بات کو بہت فخر سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ میں اپنا ذاتی ایک چھوٹی سی ناچیز میں ادنا سی انسان ہوں، میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کمال نہیں تھا، کعبے میں پیدا ہونے سے بڑا کمال تو یہ تھا کہ آپ کی جو حیات مبارکہ گزری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گزری ہے، کیونکہ کعبے میں تو مشرکین بھی در در گھوم رہے تھے، انہیں کوئی فیض نصیب نہیں ہوا، مگر مولا علی کو جو فیض نصیب ہوا وہ اللہ کے گھر کی پیدائش کے بعد جو سب سے بڑا فیض ہے وہ بیت نبوت سے حاصل ہوا ہے کہ اس گھر میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے، اس گھر میں تربیت ہو رہی ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ مانتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیمات ہیں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، صحبت ساحل ترا ساحل کن، صحبت تال ترا تال کن، اچھے کی صحبت آپ کو اچھا ہی بنائے گی اور برے کی صحبت برا ہی بنائے گی، اور پھر جس ہستی کی صحبت میں آپ نے اپنا بچپن گزارا، یہ وزڈم جو چھوٹی سی عمر میں آیا ہے تو یہ کیوں نہ آتا؟ یہ تو کمال ظاہر ہونا ہی تھا کہ جس صحبت میں، جس ہستی کی صحبت میں بچپن گزرا تو وہ کمال تو پھر آنا ہی تھا۔ اور جب آپ یقین مانیں کہ جب ہم مولا علی کے بارے میں اپنی نشست میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک خوف ہوتا ہے ہمارے اندر، ہمیں اپنے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے جب نکل رہے ہوتے ہیں تو بڑا ایک فیلنگ اچھی بھی ہوتی ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے، یہ اس ہستی کا کمال ہے۔ اور وہی بات کہ ہماری تو نشستیں ختم ہو جائیں اس چیز کی ڈسکشن کرنے میں، کیونکہ جہاں ہم اٹھاتے ہیں، چاہے تعلیم کا میدان ہو، چاہے علم کا میدان ہو، چاہے بہادری کا میدان ہو، چاہے مثالوں کا میدان ہو، حضرت علی کی شان جو ہے، حضرت علی کے جو قول ہیں وہ ہم سب کی زبان پر ہیں۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں ماروی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماروی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، بالکل شہری، آپ سنیں آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ماروی آج کیا بنا رہی ہیں آپ، یہ بتائیں۔ آج ہم بنا رہے ہیں ایگز وتھ ٹومیٹو ساس اینڈ ہربس۔ ایگز وتھ ٹومیٹو ساس اینڈ ہربس۔ ہربس، تو اس میں ہربس بھی ڈالے ہوئے ہیں؟ اس میں ہم نے ہرب یوز کیا ہے، اوریگنو ہم اس میں یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، کس طرح تیار ہوتا ہے یہ بتائیں۔ اس میں ہم نے انین لے لیا ہے چاپڈ، اس کے بعد ہم نے اس میں ٹومیٹوز ایڈ کر دیے ہیں 3 to 4، کیونکہ ٹومیٹو پیوری بنے گی، پھر اس میں ہم سالٹ، پیپر، ریڈ پیپر، چلی فلیکس اور اوریگنو ڈالیں گے اس کے فلیور کو بہت ہی مزیدار بنانے کے لیے، پھر ہم اس میں 8 ایگز ایڈ کر دیں گے، پھر اس کو اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اٹس ڈن۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں ڈالڈا کا پھر کوکنگ آئل کس کا آپ نے ڈالنا ہوگا؟ ابھی ہم اس کو ڈالڈا کوکنگ آئل اس میں ہم یوز کریں گے، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا۔ 80 ایئر سے ڈالڈا نے کبھی بھی اپنی کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کیا، صحت اور ذائقہ ساتھ ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، صحت اور ذائقہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اچھا، یہ جو ڈش ہے یہ آپ نے اپنی انوینٹ کی ہے یا آپ کی اپنی ریسیپی ہے یا یہ پہلے بھی بنتی آ رہی ہے؟ نہیں، یہ میری اپنی ہی ریسیپی ہے، کیونکہ انڈے لوگ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، تو میں اس طرح کی ریسیپیز انوینٹ کرتی رہتی ہوں تاکہ ہر کوئی جو ہے آرام سے ڈشز کھا لے۔ بالکل جی، ڈشز کھا لے۔ اور میں جب آیا تو مجھے لگ رہا تھا کہ قیمہ ہے، لیکن یہ ایگز کے ساتھ انہوں نے بنایا اور بہت ہی زبردست سا یہ ہمیں ڈش لگ رہی ہے۔ ابھی تو ہم یہ سحری کے دسترخوان پہ آپ کو کھا کے بتائیں گے کہ کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے۔ محسن بھائی، 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہ لبیک کہا، حضرت علی اللہ اور ان کے رسول سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ۔ شہری بھائی، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے، لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کہ وجہ کائنات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو سوال کیا کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کتنی کرتے تھے، تو آئیے ہم خیبر کی طرف چلتے ہیں۔ خیبر کا مارکا ایسا مارکا ہے کہ کئی دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہی، اور اب کیا کیا جائے، تو پھر اللہ نے وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی
اور اللہ کے رسول نے پھر اس کو اعلان کیا کہ کل خیبر فتح ہو جائے گا. کیسے کہ خیبر کا جو علم ہے یعنی جو جھنڈا ہے کل اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا یحب اللہ و رسولہ, سبحان اللہ. کہ جو اللہ اور اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. یعنی قرآن جس کی ایمان کی گواہی دے دے, جس کی محبت کی گواہی دے دے, جس کی قربت کی گواہی دے دے, کہ یہ بھی یقین دلا دیا کیا کہ کہتے ہیں نا میں اللہ کا بندہ, میں جتنا پکاروں, لیکن اللہ کہتے کہ میرا بندہ کتنی بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا, فتح اسے ملے گی جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. یہ تو اللہ کی محبت ہوگی. پھر فرمایا کہ صرف اللہ اس کے رسول محبت نہیں کرتے جو آپ نے سوال کیا, بلکہ وہ علی جس کے بارے میں آ رہا ہے وہ بھی اتنی محبت کرتا ہے اللہ اس کے رسول سے. ہوا کیا کہ جب حضرت علی آئے, سارے صحابہ یہ سوچ رہے ہیں کہ آج لگتا ہے یہ معاملہ یہ بڑا مرتبہ ہمیں ملے گا, تو سب موجود ہیں لیکن حضرت علی نہیں تھے. تو پوچھا کیا آنکھوں میں تکلیف ہے؟ فرمایا رسول نے فرمایا جاؤ انہیں بلایا. تو جب بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے لعاب دہن اپنا لگایا آنکھوں میں, اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں شفا دی. تو پھر اللہ کے رسول نے وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا. معلوم یہ چلا کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا جس کو میرے لیے میرے نبی نے فرمایا انا مدد العلم و علی بابوہا, یعنی کائنات میں جو اللہ نے علم دیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر میں ہے. وہ سینے اتھر جس کے اندر جتنا علم ہے اس کا دروازہ علی کو بنایا. اور پھر مولا علی کیا فرماتے ہیں, ذرا غور کیجئے گا, کائنات میں جتنا بھی علوم ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا حضرت علی کو کہ کائنات کے جتنے علوم کو جمع کر کے 4 کتابوں میں رکھا, جسے توریت, زبور, انجیل کہتے ہیں, قرآن پاک کہتے ہیں. اس تمام کتابوں کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا. پھر قرآن کا تمام علم سورہ فاتحہ میں رکھا, سورہ فاتحہ کا تمام علم بسم اللہ میں رکھا, پھر بسم اللہ کا تمام علم با کے نقطے میں رکھا, اور با کے تمام علم با کے نقطے کے بعد اب یہ جو بات ہے کہ یہ نقطہ ہے کون, تو حضرت علی خود فرماتے ہیں انا نقطۃ البا, وہ نقطہ علی کی ذات ہے. تو معلوم یہ چلا کہ کائنات کا تمام علم حضور کے صدقے سے علی کے سینے میں. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. تو کسی بھی شہر میں آنا ہے تو آنا تو دروازے کی اللہ اکبر, سبحان اللہ, آنا تو دروازے کی رستے. بہت پیاری بات. اچھا, اب ایک ہمارے ہاں چیز ہوتی ہے کہ ہم سب حضرت علی کو مانتے ہیں, ان کی ہم ہر چیز میں ہم ان کو فالو کرنے کی بھی بات کرتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتے ہیں, لیکن کیا آج کے دور میں جو انہوں نے ہمیں چیزیں بتائی تھیں ہم اسے فالو کر رہے ہیں؟ اگر بات کریں عدل و انصاف کی, اگر ہم بات کریں بہادری کی, اگر ہم بات کریں علم کی, کیا ہم فالو کر رہے ہیں ان کو؟ کیا آج ہم یہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں ہم حضرت علی کو مانتے ہیں اور ان کی باتوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ماننے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ فالو بھی کریں. بے شک ماننے کا مقصد یہی ہے. دراصل یہ اس کا ثبوت خود قرآن پاک میں دیکھیے. ہر قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتی تھی اور یہ فخر سے کہتی تھی, یعنی کہ ابراہمک فیتھ پر ہیں ہم. تو ابھی بھی انگریزوں سے آپ بات کریں تو وہ چاہے وہ جوش ہوں یا وہ کرسچن ہوں, وہ کہتے ہیں ہم ابراہمک فیتھ کو مانتے ہیں. ہر مذہب سے جو تعلق رکھتا ہے کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام سے اپنا تعلق جوڑتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں, انہیں بتائیے کہ ابراہیم حنیف تھے, مائل بحق تھے. تم میں سے وہ ان سے نسبت کا زیادہ حقدار ہے جو ان کے طریقے پر ہے. بالکل, یہاں یہ بات ہو گئی. پھر اللہ کے پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے میرا انکار کیا. اب فرمایا جس نے انکار کیا, صحابہ کرام فرماتے یا رسول اللہ انکار کیسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, جس نے میرے طریقے کو اختیار کیا وہ میرا امتی ہے, اور جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا فقد آبا, اس نے میرا انکار کر دیا. تو یہاں پہ ماننا, اب میں آپ کو مانوں اور آپ کی نہ مانوں, یہ کون سی بات؟ بالکل. تو اتباع تو لازم ہے, محبت کے ساتھ اتباع لازم شرط ہے. مولا علی کرم اللہ وجہہ, مولا کائنات ہم انہیں کہتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا کیا. اور میں تو اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں ایگزیجریٹ کر رہی ہوں, لیکن میں کبھی کبھی غور کرتی ہوں کہ ارکان اسلام جو ہیں, دین کی عمارت فرمایا 5 ستونوں پر ہے. ہم یہ مانتے ہیں نا کہ 5 ستون جو ہیں وہ توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے اور حج ہے, تو اور زکوٰۃ ہے. تو کیا یہ 5 ستون کچھ اور بھی ہیں؟ کیا یہ 5 ستون محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین نہیں ہیں؟
کہ وہ جو ستون ہیں ان کی عملی تفسیر، ان کا عملی جو پریکٹیکل رول ماڈل ہے وہ یہ پنجتن نہیں ہے کیا؟ یہ اور نماز کو قائم کس نے کیا، کلمے کو بلند کس نے کیا؟ یہی وہ نماز تھی، یہی وہ کلمہ حق تھا. اور یہ بات صرف نماز اور کلمے کی نہیں ہے، یہ بات حق اور باطل کی ہے، یہ بات ظالم اور مظلوم کی ہے، یہ جھوٹ اور سچ کی ہے. اسی کو اسٹیبلش کیا مولا علی نے اور شہادت پالی مسجد میں. اسی کو اسٹیبلش کیا امام عالی مقام نے کربلا کے میدان میں. تو ہم یہ مان رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نے صرف نماز کو قائم نہیں کیا، نظام نماز کو قائم کیا. یہ نظام صلاۃ ہے، یہ حق کا نظام ہے جس کے نفاذ کے لیے شہادتیں قبول فرمائیں. تو اب جب ہم اس طریقے پر نہیں ہیں اور صرف فضائل بتانے سے، دیکھیے میرا ایمان یہ ہے کہ وہ اتنی بلند بالا ذاتیں ہیں کہ آپ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے چاند کو چراغ کون دکھاتا ہے. بالکل. تو جب ہم بیٹھ کر ان کے فضائل پر بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہم چاند کو چراغ دکھا رہے ہیں. ہاں ہمیں ملا کہ ان کے مقام، ان کے فضائل اس قدر ہیں کہ ہم تو احاطہ ہی نہیں کر سکتے اپنی اپنی بساط کے مطابق. اب ہمیں تعلیمات سے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. آپا وہی بات ہے نا کہ جو فضائل ہیں، جو تعلیمات ہیں، وہ اس وجہ سے دی گئی تھیں کہ جو امت ہے وہ اس پہ چلے. اور آج کی جو امت ہے، جو ہم لوگ ہیں، وہ اس پہ چل نہیں رہے ہیں. اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو مانتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری بتائی ہوئی باتوں کو نہیں مانے گا وہ نہیں ہے. تو اسی طرح تو ہم تو یہ مان ہی نہیں رہے. ہم ذرا سی باتوں پہ، ہم بہادری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے دبا دیں، کسی کو مار دیں یا لوگ ہم سے ڈریں. لیکن حضرت علی کی جو بہادری تھی وہ تو کہیں ایسی نہیں تھی. وہ تو شفیق بھی بہت تھے. اب آپ یہ دیکھیں، آپ نے اتنی پیاری بات کی تو مجھ سے ایک واقعہ مجھے اس سے یاد آ گیا کہ جو مدینہ العلم ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ علی اس کا باب ہے. مقام دیکھیں، آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے. تو آپ لوگوں نے کوئی مسئلہ آپ کے سامنے پیش فرمایا تو آپ اس کا تصفیہ فرمانے کے لیے کچھ فرما رہے تھے. ابھی آپ کی گفتگو پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس مجلس میں سے ایک شخص اٹھا اور اس کے کہنے لگا امیر المومنین جو آپ فرما رہے ہیں اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے. مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور بڑے سکون سے فرمایا اچھا تو تم بتاؤ پھر اس کا حل کیا ہے. تو اس نے ایک پیشکش کی کہ یہ حل ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ بالکل اس کا یہی حل ہے اور اس پر عمل کیا گیا. اب صرف امیجن کیجئے خلیفہ وقت ہوں، امیر المومنین ہوں، داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حیدر کرار ان کا لقب ہو اور ان کی تلوار ذوالفقار جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ نہ علی جیسا کوئی بہادر اور نہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. تو یہ تاریخ جس کی ہو اور وہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ کے بھی فرما رہے ہیں کہ یہ علم کا دروازہ ہیں. کس تحمل سے آپ نے بات، مجھے بتائیے ہم میں سے کون یہ سنے گا؟ آپ نے ایک باس کو جھٹلا دیا. ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں ایسا لگے کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے اور وہ ہمارے آگے بول بھی دے تو ہم تو بڑا کٹتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی اوقات کیا ہے، ہم اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس ہستی سے ہمیں سیکھنے کو کہا گیا اور ہم بحیثیت مسلمان کہتے ہیں کہ ہم ان سے سیکھتے ہیں، تو یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے. ماروی نے جو ایگ کیا تھا یہ آپ ہی بنایا، بڑا مشکل نام ہے. ایگ وتھ ٹومیٹو پیسٹ اینڈ ہربس. ٹھیک ہے، ایگ وتھ ٹومیٹو پیسٹ اینڈ ہربس جو ہے وہ تیار کر لیا. ڈرنک کیا بنائی ہے آج آپ نے یہ بتایا؟ ڈرنک ہم نے بنائی ہے آج کوکونٹ موکٹیل شیک. کوکونٹ موکٹیل شیک. یہ کوکونٹ موکٹیل شیک تیار کس طرح ہوتا ہے؟ اس میں ہم نے کوکونٹ کریم ایڈ کی ہے، کوکونٹ ملک ایڈ کیا ہے، نارمل ملک ایڈ کیا ہے اور اس میں ہم نے شوگر ڈالی ہے جتنا آپ کو چاہیے اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر کے اس میں آئس کریم ایڈ کر دی ہے، ونیلا آئس کریم، اور یہ ریڈی ہو گیا. اچھا، بس اتنی چیزیں ڈال کے تیار ہو جاتا ہے؟ جی جی بالکل. تو یہ آپ کی اپنی تیار کردہ ریسیپی ہے یا یہ بازاروں میں مل رہی ہے؟ نہیں، ریسیپی ساری میری اپنی ہی تیار کردہ ہوتی ہیں. یہ کوکونٹ موکٹیل شیک بھی آپ کا اپنا تیار کردہ ہے. تو آپ نے جو کہا کوکونٹ ملک اور کوکونٹ کریم، جی بالکل، تو یہ ملتی ہے بازار میں؟ ہاں ایزیلی مل جاتی ہے. کوکونٹ کریم اگر آپ کو نہ مل رہی ہو تو آپ کوکونٹ لے کے اور ان کو بولیں گے تو وہ سیپریٹ آپ کو کریم نکال کے دے دیں گے، تو وہ اس میں استعمال ہو جاتی ہے. جی بالکل. زبردست جی، بڑی اچھی سی لگ رہی ہے یہ انہوں نے ڈرنک بنائی ہو. محسن بھائی، صحابہ اکرام خلفائے راشدین ہمارے، ان کی نظر میں حضرت علی کی کیا شان و اہمیت تھی؟ سبحان اللہ. اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام حضرت علی کا جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ میرے آقا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے دور میں حضرت علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اس سے مراد کیا ہے کہ شرعی قوانین یا جو علم ہے جو مولا علی کے پاس تھا
وہ اتنا بلند و بالا تھا کہ اللہ کے رسول کے یہ پیارے صحابی حضرت عمر فاروق تعالیٰ عنہ میرے عمر اکثر آپ سے مشورہ کیا کرتے تھے. اور اگر آپ ان کی محبت کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. امام حسن حسین چھوٹے تھے تو خلیفہ یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی گزرتے تو سلام میں پہلے حضرت عمر کر دیتے ہیں جبکہ امام حسن حسین چھوٹے تھے. تو ایک دن امام حسین نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق تعالیٰ آ رہے ہیں تو آپ دیوار کی اوٹ میں تھوڑا چھپ گئے کہ آج تو پہل میں کروں گا, سلام میں کروں گا, کیونکہ یہ بڑے ہیں ہر مرتبہ مجھے سوال کر دیتے ہیں. تو جب قریب دیوار کے آنے لگے تو حضرت عمر فاروق تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمایا کہ اے علی کے بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پھر آپ اوٹ سے باہر نکلے اور فرمایا کہ امیر المومنین آپ نے کیسے پہچانا, آج تو میں نے پہل کرنا تھا, آج تو میں نے جاننا تھا کہ اور آج تو میں سلام میں پہل کرتا. تو آپ مسکرائے, آپ نے فرمایا یہ جملہ ہم سب کے لیے کہ حضور کے ان صحابہ کرام کی آپس میں کتنی محبت تھی. فرمایا تم یہ بات کرتے ہو اس وجہ سے میں تمہیں پہچان لیتا ہوں کیونکہ تمہارے اندر سے علی کی خوشبو آتی ہے. جو علی کی خوشبو کو جانے وہ علی کو نہ جانے, ایسا نہیں. بات یہی ہے کہ صحابہ کرام آپس میں شعر و شکر سے فرمایا رحماء بینہم, کہ آپس میں محبت بہت زیادہ, اشداء علی الکفار, اور کافروں کے ساتھ شدید تھے. تو یہ ہمیں پہلو ملتا ہے صحابہ کرام تعالیٰ عنہ کی ذات و صفات سے. اس ابو صدیق تعالیٰ عنہ کو دیکھا جائے کہ حضرت علی سے جب پوچھا گیا کیا کہ آپ کے بیٹے حنفیہ جو ہیں ان سے جب پوچھا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام حضرت ابو صدیق کے عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ کائنات میں رسول خدا یعنی کہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل اگر کوئی شخص ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تو معلوم یہ چلا کہ ایک دوسرے کی نگاہ میں کتنا ان کا وقار تھا, کتنا بلند. اور کیوں نہ ہو کہ اگر علی کی شان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اے علی تمہارا مقام کیا ہے. جیسے آپ نے ابھی قول کی بات کی نا, اگر علی کی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی کا ایک معروف قول جو آپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اکثر, من عرف نفس فقط عرف ربہ, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا, اور نفس آپ جانتے ہیں اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. معلوم یہ چلا کہ آپ کی ہر بات ہر قول میں ایسی حکمت ہوتی تھی کہ جس کے اندر کئی باتیں پنہا ہوتی تھی, جسے کیا اس لیے کہتے ہیں منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. وجہ کیا ہے کہ حضرت علی نے وہ مقام مرتبہ اپنا بنایا کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک مرتبہ ایک جنگ میں جا رہے تھے تو ایک کاہنہ سے جسے جادوگر کہتے ہیں تو اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا حضرت علی آپ جنگ میں نہ جائیں. تو آپ نے فرمایا کیوں, کیونکہ آپ ہار جائیں گے. آپ مسکرائے, ہاں جی آپ مسکرائے اور آپ چلے آئے. جب جنگ سے واپس آئے تو آپ نے اس کو بلوایا اور بلا کر پوچھا تم نے کیا کہا تھا. تو آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ جنگ ہار جائیں گے. فرمایا کیوں کہا تھا. فرمایا آپ کے ستارے یہ بتاتے ہیں. تو آپ نے جملہ کہا دیکھو ہم تو جنگ جیت کر آئیں, اور یہ یاد رکھنا مومن ستارے کے تابع نہیں ہوتا, ستارے مومن کے تابع ہوتا. بالکل, یہ ہمارے ہاں تو ہم اسی چیزوں پہ بلیو کرتے رہ جاتے ہیں کہ جی اس نے یہ کہہ دیا, فلانے بندے نے یہ کہہ دیا, یہ ہمارے لیے اچھی سائن نہیں ہے, یہ ہمارے لیے پازیٹیو سائن نہیں ہے. لیکن اگر آپ سچے مسلمان ہیں اور آپ کسی صحیح مقصد پہ نکل رہے ہیں تو کسی ستارے کی یا کسی نجومی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ آپ کا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں ایک سچی راہ پہ نکل رہا ہوں, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. زنیرہ آپا, شیر خدا, خدا کا شیر کس نے لقب دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے حکم سے. اور یہ وہ موقع تھا کیونکہ آپ کی شجاعت اتنی مشہور تھی. اور جب میں چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جب 8 برس کے تھے تو ایک مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل بیت کو دیکھتا ہے اور وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ میں حیران ہوں, آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں نے محمد کو, ان کے پیچھے ایک خاتون کو اور ایک بچے کو کچھ عمل کرتے دیکھا, اور وہ کیا تھا, وہ نماز تھی. تو وہ نماز کی ہیبت مشرکین کے دل پر بچپن سے ہی تھی, وہ جو رعب تھا. جو میں نے عرض کی نا کہ نماز کو صرف ایک ریچول نہ سمجھا جائے, یہ آپ کا ہتھیار ہے, یہ ایک سسٹم ہے. اور اسی نماز کیا وجہ تھی کہ مولا علی جب شہادت ہوئی تو نماز میں امام حسین صرف کچھ مہلت ہی مانگتے. دشمن کی فوج سمجھتی ہے کہ شاید اب کچھ کمپرومائز کرنا چاہیں گے, کہتے ہیں ایک درخواست ہے, اب سوچیں اب یہ درخواست کریں گے, کوئی سمجھوتا کریں گے. فرمائے نماز ادا کرنے دو,
مجھے شہادت سے پہلے نماز پڑھنے دو. کیا ہڈن میسج تھا اس میں, نماز کیا تھی؟ تو یہ بہادری جرت تو نماز سے بھی آئی اور وہ سسٹم سے بھی آئی. پھر آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر جنگ میں شامل تھے اور بڑی بہادری سے آپ لڑتے تھے, سوائے غزوہ تبوک کے. غزوہ تبوک میں بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے چھوڑ کر گئے تو مولا علی اس پہ راضی نہیں تھے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے علی کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی, بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ ہر غزوہ میں شامل ہوئے اور جرت کے ساتھ مقابلہ کیا اور للکار کے کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا ہے, حیدر رکھا ہے. تو پکارتے تھے, وہ مرہب جیسا ظالم اس کے مقابلے پہ جانے کی کسی کو جرت نہیں تھی. ایک وار میں وہ کئی لوگوں کو شہید کر دیا کرتا تھا. تو آپ نے اس کو للکارا اور پکارا اور اس کے مقابل آئے. تو آپ کی جرت, شجاعت, ہمت یہ تھی وہ جس کی وجہ سے آپ کو حیدر قرار یا شیر خدا کا جو لقب عطا کیا گیا. اور میں یہ عرض کروں کہ جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ دشمن کے لیے ایک تلوار کی مانند ہیں اور دوستوں کے لیے اتنے ہی نرم مزاج ہیں, اتنے ہی رحم دل ہیں. اور آپ نے اپنے عہد خلافت میں اس بات کا بہت اہتمام فرمایا اور اعلان کیا امراء کو بلا کر کہ یاد رکھو کہ میں ظالم کی گردن پر تیز دھار تلوار کی طرح ہوں, اور جب تک کہ وہ مظلوم کو حق نہ دے دے, اور اللہ کی قسم میں مظلوم کو اس کا حق ظالم سے دلوا کر رہوں گا اور میں نکیل سے پکڑ کر لے کر جاؤں گا ظالم کو مظلوم کا حق دلانے کے لیے. یہ باتیں کہاں ہیں؟ یہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہے؟ اب تو یہ امپلیمنٹیشنز ہمیں نظر ہی نہیں آتی ہیں اور ہم بس اس میں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہماری بات نہ خراب ہو. اگر ہم آج کے دور میں بات کر رہے ہیں یا اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اس لڑائی میں نہیں پڑ سکتے. لیکن جو شیر خدا کا لقب دیا گیا تھا وہ زرینہ آپا نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا کہ خدا کا شیر, اگر خدا کا کوئی شیر ہے تو وہ حضرت علی ہے. اچھا جب بات بہادری کی آتی ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, تو ہمارے ذہن میں بہادری کا مطلب کچھ اور ہی ہے کہ جی ہم نے کسی سے اپنا بدلہ لے لیا یا ہمارے ساتھ کسی نے کچھ کیا ہے تو ہم اس کو برابر کا جواب دیں گے تب ہم بہادر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے, وہ محسن بھائی زیادہ اس کو کلیئر کریں گے, لیکن جو میں نے سنا تھا مجھے یاد ہے کہ کوئی جنگ کا میدان تھا اور کافر کی گردن پہ تلوار تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو کافر نے کچھ بے ادبی کری اور حضرت علی نے ان کو معاف کر دیا یہ کہہ کے کہ ابھی تک تو یہ اللہ کے لیے جنگ ہو رہی تھی لیکن اب یہ میرا اور تمہارا معاملہ ہے. جب میرا اور تمہارا معاملہ ہے تو میں نے تمہیں معاف کیا. محسن بھائی اس کو ذرا بیان کیجیے گا, یہ بڑا پیارا واقعہ تھا. لیکن بات نہیں سی المقصد آپ نے ویسے واقعہ بیان کر دیا, میں اس کو وضاحت کر دیتا ہوں کہ حضرت علی مولا جو بھی کہتے ہیں جنگ کہہ لیں لڑائی کرتے تھے فی اللہ اللہ, اللہ کے لیے اور اللہ کی خاطر لڑتے تھے. بالکل یہ وہ اشخاص جو اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتے تھے, اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے تھے. تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب مولا علی ایک کافر کے ساتھ جنگ و جدل ہو رہی ہے اور اس کافر نے جب وار کر رہا ہے تو وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں, لیکن ایسا ہوا کہ مولا علی اس کے اوپر ہیں, اس نے اپنا یہ کہہ لیں کہ لعاب جو ہے حضرت نعوذ باللہ حضرت مولا علی کے چہرے پر جو ہے ڈالنے کی کوشش کی. تو جب جیسے ہی وہ لعاب آیا تو اب ذاتی کہ انسان کا نفس ہوتا ہے کہ بولتا ہے یا اس نے میرے چہرے پر ایسا کام کیا, تو آپ پیچھے ہٹ گئے. فرمایا آپ اس کا گردن قتل کرنے یعنی کاٹنے والے تھے, وقت بالکل قریب تھا. تو وہ حیران یہ کیا فرمایا کہ آپ نے مجھے اب تک مارا کیوں نہیں؟ فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا لیکن جب تو نے یہ عمل کیا تو اب یہ میرے نفس کے لیے ہو گیا ہے. تو معلوم کہ چلا کہ یہ اللہ والے اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتے, یہ جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ جنگ بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں, یہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا, کیا میرے آقا فرماتے ہیں کسی مومن کے دل میں علی کے لیے بغض نہیں ہوتا, وہ ہر وقت محبت میں رہتا ہے. اور اگر مومن اور منافق میں پہچان چاہتے ہو تو یاد رکھیے گا منافق بھی کلمہ پڑھنے والا ہے, منافق بھی نماز پڑھنے والا ہے, منافق بھی روزہ رکھنے والا ہے. فرمایا جب علی کا تذکرہ کرو گے نا اس کا چہرہ بدل جائے گا, سمجھ جانا کہ وہ منافق ہے. اور جب علی کا تذکرہ ہو مومن کے دل میں محبت پیدا ہو جائے سمجھ جانا وہ مومن ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ایسا کون ہو سکتا ہے, کیونکہ جب حضرت علی کا ذکر آتا ہے یقین مانے دوران ٹرانسمیشن میرے رونگٹے کوئی 3 سے 4 بار کھڑے ہو چکے ہیں اور ہماری جان قربان ہے ان کے لیے. لیکن میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس طرح عمل نہیں کر رہے ہوتے. اچھا
قاتل کو بھی پتہ تھا کہ شیر خدا سے وہ نہ تو فیس ٹو فیس نہ پیچھے سے لڑ نہیں سکتا تھا، ناممکن بات تھی، تو اس نے بھی نماز کے وقت کا ویٹ کیا کہ نماز کے وقت ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں، کیونکہ اس وقت وہ صرف اللہ پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ آپا یہی وجہ تھی کہ شیر خدا کو جب ضرب لگائی گئی تو نماز کا وقت جو ہے وہ سلیکٹ کیا گیا، ادروائز تو کسی کی اوقات نہیں تھی۔ ہیبت وہ حیدر کرار کی، اسد اللہ کی، شیر خدا کی، اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جنت کے سرداروں کے والد کی، اور فاطمہ الزہرا کے جگر گوشے کی۔ وہ نسبتیں ایسی تھیں کہ وہ نہ تو میرے خیال سے ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی، جو ایک خوف تھا اس بدبخت کے اوپر، تو اس نے نماز کا وقت منتخب کیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے مولا علی کہ آپ وہ جو سیرت ہے اور جو آپ کی سوچئے کہ خیر خواہی کا جذبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے انہیں، کہ جب آپ مسجد میں نماز کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لے گئے تو یہ بدبخت وہاں پر پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اپنا ہتھیار چھپا کے، آپ تشریف لے گئے اور آپ نے پیار سے اس کو کہا کہ مسجد میں الٹے نہ لیٹو اور اٹھو، نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد پھر آپ نماز شروع کرتے ہیں اور وہ وار کر دیتا ہے، اور وہ جو خنجر تھا یا وہ جو تلوار تھی وہ زہر میں بجھا کے، یعنی کہ اس کو یہ بھی خوف ہے۔ دیکھیے یہ جب زہر میں بجھایا جاتا ہے نا کوئی ہتھیار، تب ایک خوف اس سے بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جانتے ہیں کہ وہ شیر خدا ہیں، اس ضرب سے بھی وہ ان میں یہ ہمت ہے اور یہ جرت ہے اور یہ شجاعت ہے کہ وہ اس ضرب کا بھی مقابلہ کر گزریں گے۔ تو زہر میں بجھا کر وہ لے کر آتا ہے اور ان کے سر پر حملہ کرتا ہے، اور خون کے جو فوارے چھوٹ کر آپ کے چہرہ مبارک پر، آپ کی پوری داڑھی پر اور اس نماز کی جگہ کو رنگ دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ آج میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے پہلے ہی فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کی اس قوم میں سے ایک شخص آپ کے چہرے کو سرخ کر دے گا، اور وہ وقت اس وقت آ گیا، آپ سمجھ گئے۔ فوراً لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا، کچھ لوگ جلدی سے، آپ زخمی ہو گئے، تو روایت میں ہے کہ اس وقت چونکہ نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی تو مولا علی فرماتے ہیں امام حسن آپ کے ساتھ فرمایا کہ نماز پوری کرواؤ، اور آپ نے نماز پوری کروائی۔ اس کے بعد وہ شخص پکڑا جب گیا تو خوف سے کانپ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہنی جو ہوتا ہے نا شہد، وہ ملا کر لائے جلدی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دینے کے لیے، تو آپ نے جب اس مجرم کے چہرے کی طرف دیکھا جو کہ خوف سے اب پتہ ہے کہ انجام میرا کیا ہونے والا ہے، فرمایا مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے، یہ اس کو پلاؤ، اس کو پلاؤ، اور پھر فرمایا کہ اس کو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو اس کو بس ایک ہی ضرب لگانا، اگر یہ بچ جائے تو اس کو چھوڑ دینا، اور اگر مر جائے تو اس کی لاش کو مت بگاڑنا۔ میں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کی ہم نسبت کا فخر کرتے ہیں، جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، اور میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم گناہ گار ان کے تذکرے سے عزت پاتے ہیں۔ بے شک، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ ہم جس طرح کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو سارے چینل بریکنگ نیوز دینا چاہتے ہیں نا کہ یہ بات پہلے میرے چینل سے میرے منہ سے جائے، کیوں؟ مجھے کوریج ملے گی، مجھے عزت ملے گی، مجھے ریٹنگ ملے گی۔ جب ہم ان ہستیوں کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں ریٹنگ مل رہی ہوتی ہے، یہ ہستیاں ایسی ہیں۔ لیکن یہاں پہ باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی تعلیمات، وہ پیغام، پھر آپ زخمی ہو گئے، آپ کو گھر 19 رمضان کو جب گھر لے جایا گیا تو مستقل آپ امام عالی مقام کو، امام حسن کو، اپنی تمام جو اہل خاندان ہیں ان کو یہی نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ اس امت پر نرمی کرنا، اس میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرنا، ان میں اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرنا، ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا۔ تو یہ بار بار وصیتیں، یہ بار بار تاکیدی احکامات آپ فرماتے گئے، اور اس وقت جو کیفیت تھی، جیسے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، اور کیوں نہ کرتے۔ مولا علی فرماتے تھے جب آپ امیر المومنین بنے تو آپ تاکید فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کرو، ان کی روزی کے دروازوں کو بند مت کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو۔ اگر تم حاکم بن کر عدل کرو گے تبھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہاری رعایا تم سے خیر خواہی کرے گی، اور ان کی خیر خواہی کا یہ ثبوت ہوگا کہ وہ تمہارے گرد حلقہ بنا لیں گے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی، یہ جو وہ ریلیشن شپ، یہ وہ درد کہ جب آپ زخمی ہوتے ہیں، کوفہ میں ایک سوگ کی کیفیت ہے،
سب بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، بچے بھی بالکل اندازہ یہ لگائیے کہ بعض روایت میں ہے کہ وہ یتیم بچے سب سے زیادہ اس وقت چیخ رہے تھے اور آو بکا کر رہے تھے کہ یہ تو ہمارے والد تھے، ہم تو ان کے اوپر تک کیا کرتے تھے. اور وہ بڑی ایک دردناک کیفیات ہیں کہ وہ بچے بھی آتے ہیں وہاں پر آپ کے لیے، آپ کی تیمارداری کے لیے، اور آپ کے لیے دعائیں فرماتے ہیں، مگر آپ جانتے تھے کہ یہ اب وہ وقت ہے جس کی پیشن گوئی اللہ کے حبیب نے پہلے فرما دی تھی، اور پھر وہ مقام شہادت بھی ملنا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور وہ یہ آپ دیکھیں نا، مرتبہ بھی ابھی عطا آپ نے بھی فرمایا. جیسے بتایا کہ کتنی بڑی بات ہے محسن بھائی کہ ہمارے ساتھ تو کوئی ویسے ہی کچھ کر دیتا ہے تو ہم اس کو کاٹ کھانے کو دوڑ دیں گے، جی اس کو مار دیں گے، لیکن اس تکلیف میں جس وقت زہر آلود ایک ضرب لگ چکی ہے اس وقت بھی انہیں اس شخص کا خیال، یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جسے کہتے ہیں نا بڑی کرم نوازی اور وہ تربیت جس گھرانے میں تربیت ہوئی کہ ایسے وقت میں اس کا خیال کیسے آ سکتا ہے، کسی کو نہیں آتا، لیکن حضرت علی کو اس کا خیال تھا اس وقت بھی. سبحان اللہ. بات چیت سے جیسے زنیرہ بہن نے بہت زبردست طریقے سے اچھے طریقے سے وضاحت فرمائی. آپ یاد رکھیے گا جیسے کہ ابھی شروع میں بات کی کہ کعبہ پیدا ہوئے اور شہادت بھی رب کے گھر میں پائی. اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ کے گھر میں جو فَصْبِ برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، اس سے مراد یہی تھی کہ اے علی وہ تھا کیونکہ یاد رکھیے گا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس نماز میں کیوں ماری ضرب. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو ایسے کھڑے ہو نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ تمہاری عبادت قبول ہو جائے گی. مولا علی عبادت کر رہا ہوں تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی تجلیات کا نظارہ ہو رہا ہے، اور جو اللہ کی تجلیات میں گم ہو اسے ایسی ضربوں کو کیا مطالعہ لگے گا. تو بتانا مقصود یہ جو آپ نے کہا کہ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ جو بہن کہتے ہیں آنے والے لوگوں کی تعلیم کیا دینا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں یہ شربت مجھے مت دو، اسے زیادہ ضرورت ہے، اسے ضرب ایک لگانا. وجہ یہی تھی کہ وہ ابن ملجم خواری جو خارجی تھا وہ اس لیے آیا تھا، جو اس کا بغض تھا کہ ایک تو جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کے خاندان کو مار دیا گیا تھا، ایک یہ معاملہ تھا، پھر خوارجی بھی تھا. لیکن اس نے یہ عمل کر کے یہ ثابت کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صابر جسے کہتے ہیں صبر کا اعلیٰ مقام کیا ہے وہ دکھا دیا کہ دیکھا جائے کہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا، لیکن پھر بھی 19 کو ضرب لگی ہے، 20 کو آپ بیمار ہو، 21 کو آپ کی شہادت ہے. اس دوران جو بھی آپ ملنے آپ سے آتا وہ آہو بکا کر رہا ہے، لیکن آپ اس کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، آپ اس کو محبت کی تلقین کر رہے ہیں، اپنی ذات اپنی بات نہیں کر رہے، اللہ اس کے رسول کی دین کی بات سمجھا رہے ہیں. شہادت فلسفہ شہادت سے ملتا کیا ہے سبق؟ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر مجرم آپ کی ذات پر بھی حملہ کرنا ہے تو کوشش کرنا اسے معاف کر دو. یہ مقام بہت بڑا ہے جو حضرت علی نے دکھایا. دوسری بات، جو کرنا اللہ کے لیے کرنا، للہ کرنا یا فی اللہ کرنا. تیسری بات، اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت فرما رہے ہیں کہ دین کی بقا کے لیے کیا کرنا، کہ لوگوں سے صلح کرنا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی فرمایا. اسی لیے تو آپ نے دیکھا کہ ان کا جو گھرانہ تھا، میں ایک مسرر بات کرتا ہوں، حضرت حسین کے بیٹے تھے، ابھی جیسے بہن بات کر رہی تھی نا کہ انہوں نے شہادت میں، حضرت حسین کے بیٹے تھے امام زین العابدین. جب واقعہ کربلا ہو گیا، یہ تمام ظلم ڈھائے گئے، چند سال بعد ایک سائل آیا آپ کے گھر پہ، دیکھیں ظرف کیا ان اللہ کی نیک یا اہل بیت کا، اور فرمایا کہ حضرت مجھے کچھ عطا کیجیے. آپ نے دیکھا اور بہت سارا کچھ لے آئے. جب لے آئے تو فرمایا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو فرمایا پہچان کے ہی دیا ہے. فرمایا کیا؟ میں پتہ ہے وہ کون ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں جب آپ کے بابا کو شہید کیا جا رہا تھا تو میں ان گروہ میں شامل تھا. تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو اس گروہ میں تھا، لیکن یاد رکھ وہ تیرا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف تھا. اور ظرف ہم لوگوں کا ظرف کیا ہے یہ ہم لوگوں کو سوچنا ہے کہ ہمارا ظرف کیا ہے. یہ ظرف ان شخصیات کا ہے جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کریں، صرف اس وجہ سے کریں کہ جو آنے والی امت ہے وہ اس پہ عمل کرے. اور اب امت کیا کر رہی ہے یہ امت کو بہت بہترین پتہ ہے. ماروی نے جو ایگ وتھ ٹومیٹو سوس جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں انڈے کا آملیٹ، اتنا مشکل کر کے کیوں بنایا ہوا آپ نے یہ؟ بس میری ریسیپی کا یہی نام تھا تو میں نے یہی بول دیا. آپ انڈے کا آملیٹ بول دیں، انڈے کا آپ کے لیے ایزی. بڑا مزے کا بنایا انہوں نے، نو ڈاؤٹ. محسن بھائی کیسا لگا آپ کو؟ الحمدللہ بہترین، اور شکل بھی بتا رہی ہے کہ وہ عام انڈوں سے بہت بہتر بنا ہوا ہے. عام انڈوں سے جو ہے وہ بہت بہتر ہے کیونکہ لوگ نارملی اس میں سے انڈے کی جو ہے نا ہیٹ آ رہی ہوتی ہے تو پھر سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. زنیرہ آپ بتائیں کیسا ٹیسٹ ہے؟
کھا کے بتا. کھا کے بتائیں چلے آپ تو سنہرا آپا نے شروع نہیں کیا تھا ہم لوگوں نے بسم جلدی اللہ جلدی شروع کر الرحمن دیا. الرحیم. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تھینک یو. صحیح بہت بنایا اچھا, بہت اچھا. صحیح اور آپا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ جو ذرا جن کو ایگ کا وہ ہوتا ہے نا ہاں, اسمیل smell کا, آ رہی تو ہوتی ہے. بالکل نہیں ہے کوئی ہیک. ماشاء اللہ. چلیں جی یہ بہت اچھا ہے آپ tasty. نے اس میں بھی ایک نئی جدت ڈال دی ہے, لیکن نام بڑا مشکل رکھا ہے انہوں نے, اس وجہ تھوڑا پرابلم آ رہا ہے بولنے میں, ادروائز بہت اچھا ہے. جیسے آپا آپ بناتی ہیں کھانا وانا؟ بہت شوق سے. اچھا. اتنے شوق سے کہ جب میں کالج میں پڑھاتی تھی تو سب ٹیچرز ڈسکشن کر رہی ہوتی تھی ریسیپیز, تو میں ان سے پوچھتی تھی اور وہ میرا منہ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ آپ کیوں اتنے پریشان ہوتی ہیں کوکنگ کے لیے. تو مجھے اچھا لگتا ہے کھانا بنانا. میں ریلیجیسلی بناتی ہوں, میں ایسے کھانا بناتی ہوں کہ نہ میں پھر کوئی فون اٹھاتی ہوں نہ کچھ, سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کہاں چلی گئی. یہ اچھی تو بات ہے بھائی, بہت بڑا انوالو ہو کے خوش رہتے ہوں گے گھر والے. بالکل. گھر والے خوش رہتے ہیں, جو لوگ اچھے کھانے بناتے ہیں ان سے گھر والے بڑا یہ بالکل خوش رہتے ہیں. اچھا اکثر ہم لوگ اپنی خواہشات کے آگے نا کچھ نہیں دیکھتے. جب ہماری کوئی خواہشات ہوتی ہیں تو ہم کچھ نہیں دیکھتے ہیں, لیکن جن ہستیوں کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اپنی خواہشات نہیں دیکھتے تھے, دوسرے کے لیے سب سرو کرنے کو تیار رہتے تھے. محسن بھائی اس کے حوالے سے کچھ بتائیں ہمیں کہ اپنی خواہشات کو مار کے اور کس طرح لوگوں کی خدمت کیا کرتے ہیں. دیکھیں اگر ہم اہل بیت کی بات کریں, مولا علی کے پورے خاندان کی بات کریں, جس میں پنجتن پاک کی جب بات ہوتی ہے تو جب حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا تعالیٰ عنہ کی بات ہو, امام حسن و حسین کی بات ہو, یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کی شان و عظمت عقل و خرد میں طاقت نہیں کہ ہم بیان کر سکیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنی خواہشات سے کیا مراد کہ عام طور پہ بھی یہ اپنی ضروریات زندگی کی چیزوں کو بھی اٹھا کر فقیروں کو, مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے. کہ قرآن میں یہ مشہور ایک واقعہ جو ہے, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے یعنی کہ وحی میں بھی ذکر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دن امام حسن و حسین خاتون جنت روزے سے ہیں اور مولا علی بھی روزے سے ہیں. تو ہوتا یہ کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی افطاری کرنے ہی والے ہوتے ہیں, یعنی کہ وقت ہے کھانا کھانے کا, ایک سائل آ جاتا ہے کہ وہ سمجھے ایک دن قیدی آتا ہے, آپ وہ اٹھا کر پورا کا پورا جو افطار اسے دیتے ہیں. پھر دوسرے دن پھر جو ہے مسافر آتا ہے, اسے بھی پورا اٹھا کر کھانا دیتے ہیں. تیسرے دن پھر جو ہے سائل آتا ہے, اسے بھی اٹھا کر ہر نوالے کے یعنی کہ اپنے نوالے کو چھوڑ کر اسے عطا کر دیتے ہیں. یعنی اپنی خواہشات کو روک کر وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے وہ کھانا دوسروں کے حوالے کر دیتے. تو اس بات کو قرآن نے بھی ذکر فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے, مفہوم آیات یہ کہ جو اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی قیدی کی, کبھی مسافر کی, کبھی سائل مانگنے والے کی مدد کیا کرتے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو روک لیتے, یعنی جو اس پہ اللہ راضی وہ عمل کرنا, جس پہ اللہ ناراض اس بات پر عمل نہیں کرنا. سبحان اللہ. اور آپا پھر ہم امتی کس طرف جا رہے ہیں, ہم لوگ پھر کس اس سے منہ دکھائیں گے, کس طرح کریں گے کہ ہم لوگوں کا تو بالکل ہی الٹ چل رہا ہے. ہمارے ہاں تو ذرا سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں جی سب ہمارے ہاں آ جائے, چاہے اگر کسی ڈیزاسٹر میں راشن بھی بٹ رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگ جبکہ مصیبت میں ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ایک مصیبت آئی بھی, اس میں بھی لوگ کہتے ہیں جی 10 رکھ لو 9 بیچ دیں گے, ایک کھا لیں گے. بالکل. اچھا یہ بھی مولا علی کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے ایثار اور اللہ پہ توکل. یعنی اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ جتنا ہمارے نصیب میں اس سے زیادہ نہیں مل سکتا. اور اس سلسلے میں یہ ہوا کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نماز ادا فرمانے کے لیے کہیں رکے, تو آپ نے اپنا وہ جو سواری تھی, اس کو میں بعض نے لکھا ہے گھوڑا تھا, بعض نے لکھا ہے خچر تھا, آپ نے وہ ایک نوجوان باہر کھڑا تھا, فرمایا کہ ذرا تم اس کا خیال کرو, میں نماز ادا کر کے آتا ہوں. تو جب آپ اندر نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو باہر اس شخص کے دل میں کھوٹ آ گیا, اور اس نے کیا کیا کہ ان کی سواری کی جو ذرہ تھی اور اس کی جو لگام لگی ہوئی تھی وہ اس نے اتار لی اور وہ لے کر بھاگ گیا. آپ جب باہر مسجد سے نماز ادا فرما کے نکلے تو آپ نے 2 درہم ہاتھ میں نکالے اور سوچا کہ اس نے خدمت کی تھی تو میں یہ اس کو دوں گا. جب باہر تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سواری پر سے تو وہ لگام اور سب نکال کے لے گیا. تو آپ اسی طرح سوار ہو کر تشریف لے گئے اور گھر پہنچ کر آپ نے اپنے ایک خادم سے بھیجا جا کر 2 درہم دے کر کہ جاؤ جا کر بازار سے ایک اور ایسی لگام لے کر آ جاؤ. جب وہ وہاں لینے کے لیے گیا سواری کی یہ ذرہ اور لگام, تو وہ 2 ہی درہم میں ایگزیکٹلی وہی لے کر آ گیا, وہ جو مولا علی کی گھوڑے کی چوری کی تھی اس نے لگام. جب وہ واپس لے کر آیا تو اس کو دیکھ کر مولا علی نے فرمایا کہ انسان اپنی بے صبری کی وجہ سے اور اپنی حرص کی وجہ سے اس رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے حلال کیا تھا, کہ میں اس کو ہی دینے والا تھا. تو یہ اور فرمایا, اور وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ اس سے زیادہ کبھی نہیں پا سکتا جتنا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے.
تو اگر ہم یہ توکل اللہ کی ذات پہ کریں اور اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، اور جیسے مولانا صاحب نے بھی فرمایا اپنی بھوک کو رکھ کر دوسرے، یعنی ایثار اسے کہتے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کرتے نا کہ آدھا شیئر کر لیں، اور وہ پورا دے دیا کرتے تھے. اور آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومناع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے کسی کو اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا اور اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا، اس نے تو ایمان کامل کر لیا. تو یہ جو ایمان کامل کرنے کی بات ہے، اور پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی کل کا کل ایمان ہے. تو وہ ایمان بھی ہیں، اور فرمایا امام ہیں متقیوں کے، تو کل ایمان بھی ہیں، متقیوں کا جو ہے وہ امام بھی ہیں. یہ صفات آپ میں جو قرآن پاک کی تعلیمات تھیں، جو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث تھی، عملی پریکٹس جو نظر آ رہی ہے وہ اس گھرانے سے. یہی وجہ تھی کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو اب جو پرانے صحیح بخاری کے نسخے تھے ان میں تو ہے، سم ٹائم نیو ایڈیشنز میں وہ نہیں ملتی. اس میں ایک حدیث مبارکہ یہ تھی جس میں ہے نا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا کلام چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک جگہ فرمایا اللہ کا کلام اور اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں. صحیح بخاری میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ میں تمہارے درمیان اللہ کا کلام اور اپنی اطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو یہ وہ گھرانہ ہے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ان سے محبت کا پھر وہی جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی، جب تک ان کا اتباع نہیں کریں گے، میں نہیں کہتی کہ ان کی خاک کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے، مگر کوشش بھی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی ظاہر ہے یہ جو گھرانہ ہے یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہے، اور ہم تو کئی دفعہ یہ دیکھتے ہیں جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ان سے چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کو سائنس کا نام دے دیا جاتا ہے جو بہت پہلے ہی بتا دیا گیا ہے. لیکن ہم ظاہر ہے جیسا آپ نے کہا خاک کے برابر بھی نہیں ہے، حقیقت ہے خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن کوشش تو کریں نا. ہم کوشش ہی نہیں کرتے. آپا جیسا یہ بات طے ہے کہ جس کے نصیب میں جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے. اب ہمارے ہاں بہت سے لوگ جو رشوت کا پیسہ یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کماتے ہیں وہ ان کے نصیب میں ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے امیر بننا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو حرام خود کنورٹ کر لیتے ہیں. تو یہ چیز ہم کیوں نہیں سوچتے کہ جو نصیب میں ہوگا وہ ملے گا، وہ پیسہ خود چل کر آئے گا. ہم کہتے ہیں بس پیسہ جہاں سے آ رہا ہے آ جائے. یہ اسی لیے کہ تربیت نہیں ہے، عقیدہ مضبوط نہیں ہے، کانسیپٹس کلیئر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یقیناً یہ بات ظاہر قرآنی آیات میں بھی ہے، کہ بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا تو جتنا رزق اس نے پانا ہے وہ بھی طے کر دیا جاتا ہے. اس کا دین، اس کا مذہب کیا ہوگا، وہ کس گھر میں پیدا ہوگا، کس جگہ دفنایا جائے گا، اور کس ایمانی کیفیت پر اس کا خاتمہ ہوگا. مطلب کئی آپ نے دیکھا غیر مسلم ہیں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کئی مسلمان ہیں اللہ نہ کرے لیکن عین وقت پر مرتد ہو جاتے. تو یہ سارے معاملات تو پہلے سے اللہ کے علم میں ہیں. رزق اس نے جتنا پانا ہے احادیث مبارکہ میں ہے، جس دن تک وہ رزق پورا نہیں ہو جائے گا اس کو موت نہیں آئے گی. اچھا تو آپا یہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں دعا تقدیر بدل دیتی ہے، تو دعا سے کیا چینجز آ سکتی ہیں؟ جیسے اللہ میاں نے ایک بندے کا رزق لکھ دیا کہ اس کو اتنا رزق ملے گا، اتنی شہرت ملے گی، لیکن دنیا میں آتا ہے نیک کام کرتا ہے، ماں کی دعائیں، کسی کی بھی دعاؤں سے چینجز ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے. اچھا یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جائے گی. اللہ کے حبیب نے فرمایا کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا. دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو اس میں 2 بڑے دلچسپ واقعات بھی لکھے جاتے ہیں کہ ایک شخص کو عروج ملنا تھا، کامیابی ملنی تھی اور سلطنت ملنی تھی، مگر اس نے لالچ کیا اور نافرمانی کی. مسجد سے نکلا تو ایک ٹھوکر لگنے کے بعد اس کو ایک اشرفیوں کی تھیلی مل گئی. تو بس اللہ نے فرمایا ملنی تو تھی، اب اس کے نصیب میں یہی ہے. اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے دیگر انبیاء کے واقعات بھی، اور کئی ایسے واقعات ہوئے کہ انبیاء خبر دیتے ہیں کہ تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اور کسی کی دعا سے اللہ تعالیٰ انہیں اولادیں بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. اور بعض دفعہ جب صحابہ کرام فرماتے تھے، کیونکہ یہ تقدیر کو تھوڑا سا سمجھنے میں انسان گھبرا جاتا ہے کہ تقدیر کیا ہے تو پھر ہمارے عمل کی اہمیت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو ہم علاج کرتے ہیں یا پرہیز کرتے ہیں یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے اوپر توکل کے خلاف نہیں ہے؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا یہ بھی تو تقدیر ہی ہے کہ اس دوا میں تمہارے لیے اللہ نے شفا رکھی. تو یہ طریقہ کہ اب جیسے ہم نے کہا نصیب میں تو اللہ نے رزق لکھا ہے، یہ کوشش آپ کریں گے. کوشش تو من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا، جدوجہد کرے گا، اس کو پالے. اور کوشش بھی کریں گے. اور میں نے یہ دعا والا سوال اس وجہ کر دیا کہ دعا آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے. یہ بات آپا نے بھی ابھی کلیئر کر دی
کہ دعائیں زیادہ سے زیادہ لیں، اور دعائیں آپ کو تب ملیں گی جب آپ نیک کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، ایثار دکھائیں گے، بھائی چارہ دکھائیں گے، تو آپ کو دعائیں ملیں گی۔ اچھا محسن بھائی، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس نشست پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت سارے سوال ہمارے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ، حضرت علی کی زوجہ، ان کے کیسے آپس میں کیسا رویہ تھا، تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا بیان دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اگر یہ بات آپ کرتے ہیں کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، یہی وہ گھرانہ ہے جس نے بتایا کہ ہم کس طریقے سے دین پر عمل کرنے والے بن سکتے ہیں۔ آپ نے بات کی کہ زوجہ کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، تو اگر آپ غور کریں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے کے پاس حق ہے تو وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حیات رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ معلوم کیا چلا کہ آپ ان سے جو محبت و چاشنی تھی اور کی جو ادب و آداب تھا دونوں کا بڑا پیارا رشتہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ آپ دونوں نے جو بچوں کی تربیت فرمائی، میں ایک واقعہ درج کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن و حسین نے تختیاں لکھی، دونوں نے تختی لکھی اور دونوں آگے حضرت خاتون جنت کے پاس، حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ کے پاس، اور کہا امی جان ہمیں یہ بتائیں ہم میں سے کس نے تختی اچھی لکھی۔ اب ماں کون ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ ماں کون ہے؟ میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے۔ ماں کون ہے؟ کہ حضور فرماتے ہیں یہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ وہ ہیں جس پہ جنت کی خوشبو آتی ہے، وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی کہ میں اس بات کا فیصلہ نہیں کروں گی، تمہارے والد صاحب آ کے کریں گے۔ اب حضرت علی آتے ہیں۔ حضرت علی کون؟ جسے مولا کائنات کہا گیا۔ آپ نے ایک بات کی صدقے کی یقین مانے، ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے کچھ ایسے بھی جو حالت رکوع میں، آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو حالت رکوع کے اندر صدقہ کرتے ہیں۔ اب رکوع کے حالت میں کون صدقہ کر سکتا ہے؟ لیکن ایسا ہی ہوا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور حضور نے مدد سے طلب فرمائی، تو ان میں سے ایک مسجد سے نکل رہا تھا۔ جب حضور وہاں پہنچے تو دیکھا اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، تو حضور نے پوچھا یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی؟ تو فرمایا جو حالت رکوع کے اندر اس نے دی، تو وہ حالت رکوع میں کوئی اور نہیں تھا، مولا علی تھے۔ تو یہ مقام، یہ آیت کا مصداق مولا علی ٹھہرے۔ تو میں بتا رہا ہوں مطلب وہ آئے، وہ علی جن کو اللہ نے یہ مقام بخشا، آپ نے بھی فرمایا کہ میں اس تختی کا فیصلہ نہیں کروں گا، تمہارے نانا جان آ کے کریں گے۔ اب نانا جان کون؟ حبیب کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے حبیب، وہ تشریف لاتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں تربیت کے مراحل کی، بچوں کے کیسی تربیت کی جاتی ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے۔ جب وہ آتے ہیں وہ فرماتے ہیں اب میں بھی نہیں کروں گا اس بات کا فیصلہ، اب خود جبریل امی آئیں گے، وہ بات اب جبریل امی آتے ہیں، اب وہ دیکھتے ہیں، فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے حبیب نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو میری کیا مجال، اب خود رب ذوالجلال اس بات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ کے پاس جاتے ہیں، مولا تیرا کیا حکم ہے؟ فرمایا تم ایک کام کرو، جنت جاؤ، ایک سیب لو اور سیب ڈالنا، جو جس تختی پہ گر جائے وہ مجھے قبول ہو جائے گا۔ اب جب جیسے ہی سیب ڈالتے ہیں، سیب کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک امام حسن کی تختی پہ گرتا ہے، ایک امام حسین کی تختی پہ گرتا ہے۔ اللہ کو دونوں قبول ہو گیا۔ معلوم کیا چلا کہ بتایا کہ بیوی نے بتایا کہ شوہر سے جو ہے تم وہ جب کہیں گے، شوہر نے بتایا کہ میں اپنے نبی کا غلام ہوں، نبی جو فرمائیں گے، نبی نے بتایا کہ جو اللہ حکم فرمائے گا۔ تو یہ تربیت ہی تو ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ایک گھرانہ کیسا ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ پرکھ نہ ہو تو کسی کو تو یا علی کہو، یہ وہ نعرہ ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ بالکل، یہ بات تو ظاہر تربیت کی آتی ہے، تو وہی والی چیز ہے کہ ہمارے ہاں تربیت اس طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ وہ رول ماڈل گھرانے جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تعلیم کا چشمہ ہے، بالکل، اور ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بھی دے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم تمام چیزوں کو سیکھیں۔ ٹرانسمیشن ختم ہو جائیں گی، لیکن ظاہر ہے ہم وہ اس طرح بیان نہیں کر سکتے، کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جان سکیں۔ آج بہت چیزیں زنیرہ آپ سے ہم نے سیکھی بھی، لوگوں نے بھی سیکھی، کوئی پیغام دینا چاہیں گی آپ آج کے دن کے حوالے سے لوگوں کو؟ جس گھرانے کی ہم بات کر رہے ہیں ان سے ویسے تو نسبت ہی ہماری خوش نصیبی ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کی کہ ان کا نام لے کر ہماری عزت بلند ہو جاتی ہے، جبکہ ہم ان کے غلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بے شک۔ تو اب تھوڑی سی کوشش یہ کیجئے کہ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ گھرانہ، ان کی جو تربیت تھی، ابھی مولانا صاحب نے بھی فرمایا، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، نماز، عدل و انصاف، مساوات اور صلح جوئی،
یعنی جوڑنا سکھائیے نفرتوں کو ختم کر کے. اور یہ آخر میں بس اتنی بات کہنا چاہوں گی کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، شہادت کا جب وقت تھا، تو بھی آپ یہ تاکید فرما رہے تھے کہ تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے. ایک وہ جو تمہارے بھائی ہیں یعنی دینی بھائی، اور ایک وہ جو تمہارے بھائی تو نہیں ہے لیکن اللہ کی مخلوق ہے تمہاری طرح یعنی غیر مسلم. تو ان سے بھی حسن سلوک کرنا، ان سے کوتاہیاں بھی ہوں گی، وہ غلطیاں بھی کریں گے، انجانے میں بھی کریں گے اور جان بوجھ کر بھی کریں گے. انہیں یہ سوچ کر معاف کر دینا کہ تم خطا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں. تو یہ عدل، انصاف اور اولاد کی تربیت، بس اس پہ توجہ دے لیں تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہماری نسبت کا حق ادا ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں علی کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے. اور بات یہ کہ آپ نے جو بچپن کی بات کی کہ بچپن سے حضور کی صحبت میں رہے تو پھر مقام یہ پایا. حضور نے فرمایا علی جسم کا جسمی، لحم کا لحمی، دم کا دمی. حضور نے فرمایا علی جو تو نے مجھ سے تربیت حاصل کی تو تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، اور تیرا جو معاملہ ہے وہ میرے ساتھ، یعنی کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت کو سیکھ کر اپنے اوپر عمل پیرا ہو. بالکل جی. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح آج ہم نے بہت ساری باتیں کہی ہیں اور کتابوں میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہیں. اسے جب آپ پڑھتے ہیں نا تو اس پہ کوشش کریں کہ آپ اس پہ عمل بھی کریں. تبھی جو ہستیاں، اتنی عظیم ہستیاں جنہوں نے اتنی قربانیاں دیں صرف ہمارے لیے، کہ ان کے امتی اس پہ عمل کریں. تو آج امتی کیا کر رہے ہیں یہ امتیوں کو سوچنا چاہیے. ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.